السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو اہم ڈیولپمنٹس پر. ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، جنگ کی کیا صورتحال ہے. ساتھ ہی پاکستان میں سائبر اٹیکس کی بہت سے اطلاعات آ رہے ہیں. ریسنٹلی جیو کے ویب سائٹ کو ہیک کر دیا گیا تھا اور اس پر آرمی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا. آج ہم بات کریں گے کہ سائبر اٹیکس پاکستان کے لیے فزیکل اٹیک سے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے شمیم شاہد صاحب. بہت شکریہ سر. سر پہلے تو یہ افغانستان اور پاکستان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کی صورتحال تو بہت زیادہ خطرناک حد تک ہے. کابل پر اٹیک ہوئے پاکستان کی جانب سے، کندہار پر ہوئے ہیں، ننگرہار میں ہوئے. وہاں سے مطلب ان کی بھی مطلب کلیمز ہے کہ ہم نے گراؤنڈ جو پاک افغان سرحد پر چوکے ان پر حملے کیے ہیں. تو متضاد دعوے ہیں، مگر جہاں تک مجھے معلومات ہے تو کابل میں صورتحال بہت خراب ہے. جو سرکاری دفاتر ہے، بالخصوص وزراء جو طالبان کے وزراء ہیں یا طالبان کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ دفاتر نہیں آتے. وہاں پر دفاتر تقریباً بہت زیادہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکے ہیں. وہ اپنے گھروں سے یا اپنے بنکر سے ہدایات دیتے ہیں. اور اسی طرح کی صورتحال کندہار میں بھی ہے. جو طالبان کی بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ مطلب خفیہ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں. مگر جنگ سے مطلب عام افغان جو ہے وہ بہت زیادہ خفا ہے. وہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طالبان جو تھے وہ افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. طالبان نے تو بندوق اور گولی اور بارود اور بم کے ذریعے امریکہ کو مجبور کیا یا امریکہ نے پنسوا کر ان کو حکومت دے دی ہے. حالانکہ عام افغان جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ہے. مگر اس جنگ کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ افغان عوام کی جو ہے وہ جو قربتیں ہیں یا جو ان کی لائلٹیز ہے یا ان کی جو سپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بہرحال پاکستان نے جو ریجیم چینج کے لیے جو حملے شروع کیے ہیں، میرے خیال میں ابھی تک اس کے اچھے نتائج تو برآمد نہیں ہوئے. البتہ افغانستان میں جو نظام ہے طالبان کا وہ کافی حد تک تقریباً مفلوج ہو گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ کہ آئندہ 2-3 دنوں میں کیا صورتحال ہوگی. مگر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ایران پر امریکی اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے، تو اب افغانستان اور پاکستان کا جو جنگ ہے وہ سیکنڈری مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ہو گئے نا؟ وہ مطلب وہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے جو مذاکرات کرنے والے تھے یا جو مصالحت کرنے والے تھے، جس میں قطر تھا، جس میں ایران تھا، جس میں سعودی عرب تھا اور جس میں متحدہ عرب امارات یا دیگر ممالک تھے، تو وہ مطلب بالکل خاموش ہو گئے. ترکی نے تو پہلے سے ہاتھ کھینچا تھا، وہ تو مایوس ہو گیا تھا اور انہیں مصالحت سے انکار کیا تھا. البتہ یہ ایک اپیل ابھی آیا ہے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے، انور ابراہیم کی جانب سے، اور انہوں نے پاکستان اور افغانستان دونوں سے جنگ بند کرنے اور ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کے احترام کرنے کی اپیل کی ہے. مگر اس پر ابھی تک نہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور نہ افغانستان کی. سر آپ نے کہا کہ ابھی جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے زیادہ اہمیت نہیں رہی. سوال یہ ہے کہ جو ثالث کنٹریز تھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو خاموش ہو گئے نا. ایران جو ہے نا اپنے مسائل میں انگیج ہو گیا. سعودی عرب کی بھی یہی صورتحال ہے، متحدہ عرب امارات کی بھی یہی صورتحال ہے. سب سے بڑھ کر قطر نے کافی کوشش کی تھی، تو قطر بھی اسی طرح مطلب اب اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے. قطر میں جو امریکن اڈے ہے اس پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. ابو ظبی میں ہوئے ہیں، دبئی میں ہوئے. دبئی کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پر حملے ہوئے، شیخ راشد ایئرپورٹ پر. تو میرے خیال میں کوئی ایسا ملک نہیں، کویت میں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں تمام اسلامی ممالک کو یہ جو ہے نا، یہ اب اسرائیل اور ایران کی جنگ سے متاثر ہوئی ہے. ایران میں بہت زیادہ مطلب بہت بڑا واقعہ ہوا ہے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا. تو بہت بڑا واقعہ ہے. ایران میں تمام لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر ہے، بلکہ
ایران کے ساتھ حمایت کرنے والے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کل کراچی میں، اسلام آباد میں، اسکردو میں، یہاں پشاور میں بھی مظاہرے ہوئے تھے. پشاور میں مظاہرہ بہت پرامن رہا، بہت اچھی بات ہے. مگر یہ جو دیگر شہر ہیں وہاں پر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے سائبر اٹیکس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. اس پورے سچویشن میں سائبر اٹیکس ایک بڑا خطرہ ہے جو کہ فزیکلی جنگ سے یہ جو ڈیجیٹل جنگ چل رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت خطرناک ہے. جیو کا ویب سائٹ جو ہیک کیا، یہ جو ہیکرز ہے یا مطلب اس کو ہیک کیا جاتے ہیں، اس کو ہم مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکو بھی کہتے ہیں. یہ سائبر ڈاکو جس طرح وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک ہے. کل جیو کا وہ ہیک ہوا تھا، تماشا جو ان کا جو سپورٹس چینل ہے وہ بھی ہیک ہوا تھا. اسی طرح یہ اروائی کا بھی ہوا تھا. اب دیگر پر بھی خطرات ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں چونکہ ہمارا ڈیجیٹل سسٹم یا انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جبکہ دیگر ممالک میں بالخصوص جو ہمارے ہوسٹائل کنٹریز ہیں، جس میں افغانستان ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں اسرائیل ہے، وہاں پر یہ بہت زیادہ مضبوط ہے. تو میرے خیال میں اب یہ جو جاسوسی ادارے زیادہ تر یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو اسپائی ایجنسیز ہیں، ہم اس کو جو جاسوسی ادارے بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی بھی استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ خطرناک امکانات ہوں گے اگر یہ پاکستان کے کسی سرکاری ادارے پر یا سیکورٹی ادارے پر ہوا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اچھا سر، اسپائس ایجنسیز میں کون شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ انڈیا کی اور اسرائیل. انڈیا اسرائیل، یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسرائیل بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اسرائیل جنگ کیسا ہے، وہ تو خود مطلب جنگ میں کافی حد تک مطلب اس پر اٹیک کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی ان کی جو اسپائی ایجنسی جو وہ ایکٹیو ہے. اسی طرح انڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دیگر ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے یا جو نشریاتی نظام ہے یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ سسٹم ہے، ان میں وہ اندر گھس آئیں گے اور وہ اپنا کام کر کے، کیونکہ یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے عام لوگوں کے ٹیلی فون تو ہیک ہوتے رہتے ہیں، مگر جو بڑے ادارے ہیں ان کا نظام اگر ہیک ہو گیا، اگر ان کا نظام ہیک گیا تو ان کی تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بہت خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. آپ نے نقصان کی بات کی سر. جیو ایک بڑا چینل ہے پاکستان میں اور ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت سے لوگ جیو کو دیکھتے ہیں، میجورٹی جیو کو ہی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے جیو کا ویب سائٹ ہیک کیا اور جس میں فوج کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. بالکل یہی ہے نا، مطلب اب یہ جو انہوں نے ہیک کر دیا تو اس پر وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ مواد پیش کر سکتے ہیں اور ان کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سر؟ میرے خیال میں اس میں کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہو یا یہ ادارے جو ہے نا اپنے پریکاشنری میئر لے، اپنے آپ کو جو سسٹم ہے اس کو محدود بھی کر دے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے پاس نظام ہو سکتا ہے. اچھا، اگر ہم ان سب انالیسس کو کنکلوڈ کریں تو کیا کہیں گے، کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جنگ کا کیا ہوگا، کیا جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگی یا نہیں؟ جنگ کے تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی. پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ افغانستان کے مقابلے میں اسٹیبل ہے، مضبوط ہے. تو پاکستان کو تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، مگر افغانستان کو ہوگا. پاکستان کو یہ نقصان ہوگا کہ پاکستان کے پڑوس میں ایک اور ملک جو ہے نا، انڈیا تو پہلے سے ہاسٹائل تھا، انیمی تھا، اب افغانستان بھی ہاسٹائل بن جائے گا اور افغانستان کے لوگ بھی آپ کے ہاسٹائل بن جائیں گے. افغانستان کی جو لوگ ہیں وہ آپ سے خفا ہو رہے ہیں. اب افغانستان کی یہاں پر پاکستان میں جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے افغان نیشنل کے خلاف، وہ بہت زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بین الاقوامی سطح پر اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت افغانستان کے لوگ مغربی دنیا میں بہت زیادہ ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں بھی ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر افغان باشندے نہیں ہیں. اور وہ جب پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیٹرز تھے بڑے بڑے ممالک، وہ تو خود اپنے مسائل میں انگیج ہو گئے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی مذہبی رہنماؤں
افغانستان کی سیاسی مذہبی رہنما اور ٹیکنوکریٹس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان مصالحت کے لیے آگے آ جائیں۔ اچھا، بہت شکریہ شمیم صاحب انالیسس دینے کے لیے۔ ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔